شکریہ جنید بھائی، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جناب حضرت عبداللہ علیہ السلام کا ذکر خیر جاری ہے، اور جس انداز میں آپ نے آغاز کیا تو ایسے نظر آ رہا تھا بھی یہ آپ کی زبان نہیں بول رہی بلکہ دل کی زبان بول رہی ہے، یقیناً اور جذبات، عقیدت اور محبت کے ایسے ہی ہونے چاہیے کسی بھی کلمہ گو کے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور قبلہ پیر صاحب نے بھی اس طرف جو اشارہ فرمایا کہ کتنا تعجب ہے ان لوگوں پر جو ان ہستیوں کے ایمان کی بحث کرتے پھریں اور اس کی دلیل تلاش کرتے پھریں، جبکہ اپنے ایمان کا نہیں پتا، جن کے صدقے سے ایمان نصیب ہوا۔ اور بہت خوبصورت استدلال فرمایا کہ جن کا نام ہی عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، یعنی اس زمانہ جاہلیت میں جس میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں بیت اللہ شریف کے اندر، تو حضرت عبد المطلب کو معرفت الہی تھی تو اپنے بیٹے کا نام رکھا عبداللہ، اور پھر آقا علیہ السلام کا نام گرامی بھی رکھا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو آقا علیہ السلام کے نسب مبارک کے صدقے سے بہت ساری فضیلتیں، عظمتیں اور شرف اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ اب جو آقا علیہ السلام کا نور مبارک چمکتا رہا، ایک یہ بات ضمناً عرض کر دوں کہ آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاً بصورت نور ہی تخلیق فرمایا تھا، اور آپ ساری کائنات کا اور عالمین کا مبدأ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ابتدا ہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ جو آقا علیہ السلام کا میلاد اور تولد ہوتا ہے وہ تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے ہوا، حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے آپ تشریف فرما ہوئے۔ گویا یہ ولادت ہے آپ کی جسمانیت کی اور آپ کی بشریت مطہرہ کی، مگر اس سے قبل جو آپ کا وجود مبارک تھا وہ سارا وجود مبارک ہی بصورت نور تھا اللہ، اور وہ نور جو اللہ رب العزت نے اولاً تخلیق فرمایا تو پھر جب بشریت کی ابتدا ہو گئی حضرت آدم سے، تو اس نور مبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا۔ اللہ اکبر۔ اور مفسرین کرام نے بتایا اس بات کو کہ جب آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ سجدہ کر رہے تھے تو وہ در حقیقت سجدہ بھی نور محمدی کی تعظیم میں کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور آقا علیہ السلام کا وہ نور مبارک پھر منتقل ہوتا رہا، حضرت آدم علیہ السلام سے آگے منتقل ہوتا ہے، اور وہ نور مبارک جیسے حضرت آدم کی پیشانی میں چمکا تھا، ایسے ہی وقت گزرنے کے ساتھ ایک زمانہ آتا ہے تو حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا ہے۔ اور اکابرین اور علماء نے لکھا کہ نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اہل ایمان کو اور ان کی کشتی کو نجات بخشی اور وہ جودی پہاڑ کے کنارے لگی، تو وہ بھی صدقہ تھا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سلامتی اور حفاظت وہ بھی صدقہ تھا اسی نور مبارک کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا اور چھری بھی چلا دی گئی اور ذبح کے سارے ظاہری تقاضے پورے کر دیے گئے، تو جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بخشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو سبب بنے، وہ بھی وہی نور مبارک تھا میرے آقا کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ پھر اسی طرح بنو اسماعیل میں وہی نور مبارک پہنچتا ہے، کنانہ میں بھی، کلاب میں بھی، مرہ میں بھی، اور حتیٰ کہ پھر آقا علیہ السلام کے قریب ترین آباء و اجداد کے ناموں میں دیکھیں تو چاہے حضرت عبداللہ ہوں یا عبد المطلب، پھر ہاشم ہوں یا عبد مناف ہوں، وہ کلاب ہوں یا قصی ہوں، ان تمام کی پیشانیوں کے اندر نور مصطفیٰ چمکتا رہا، اور وہ اسی نور مبارک کی برکت سے اپنے اپنے زمانے کے اندر عزتیں بھی پاتے رہے، شرف بھی پاتے رہے، تکریم بھی پاتے رہے، اور ایمان کی بہار بن کر معاشرے کے اندر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا یہ جو نسب مبارک ہے جیسا تذکرہ ہوا، اور آپ نے بھی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ پشتوں اور پاکیزہ رحموں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک منتقل ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ تمام ہستیاں جو میرے آقا کے نسب مبارک میں آئیں، چاہے والد بن کر یا والدہ بن کر، ان تمام ہستیوں کے پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ اور یہ حدیث پاک ہے نا کہ پاک پشتوں سے پاک رحموں، یہ حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے نسب کو بیان فرمایا
اور جب یہ بیان فرمایا تھا کہ میں کون ہوں ہاں تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ ہاں۔ فرمایا نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں اور اینگل سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ میں کون ہوں؟ تو جب ان کو منشاء مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے میں مشکل پیش آئی تو پھر آپ نے اپنے نسب کا اشارہ فرمایا میں ہوں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں ہوں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جب خلق کو تقسیم کیا تو اس کے دو حصے کیے، مجھے سب سے بہتر حصے میں رکھا، اللہ پھر اکبر، اس کے قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر اس کے خاندان بنائے مجھے بہترین خاندان میں اللہ رکھا، اکبر، پھر گھر بنائے مجھے بہترین گھر میں رکھا، اللہ اکبر، پھر جو پشتیں تھیں مجھے بہترین پشتوں میں رکھا، اللہ اکبر، جو رحم تھے بہترین رحموں میں رکھا۔ اللہ اکبر، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جہاں جہاں سے میرا نور مبارک گزر کے آیا ہے وہاں ہر جگہ ایمان تھا، کہیں کفر نہ تھا، ساجدین سے منتقل ہوتا وہاں ہوتا ہر جگہ فرمایا ہدایت تھی، گمراہی نہ تھی، اللہ اکبر، وہاں ہر جگہ عصمت اور پاکیزگی تھی، نکاح تھا اور کہیں نکاح کے بغیر نہ اللہ تھا۔ اکبر، تو فرمایا پاکیزہ پشتوں سے منتقل ہوتا رہا۔ تھوڑی سی اجازت دوں گا، یہ جو آیت مبارکہ آئی ہے اور اس کا ذکر بھی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آدم سے حضرت عبداللہ تک آپ کا نور مبارک جو منتقل ہوتا رہا، پلٹتا رہا، منتقل ہوتا رہا، وہ تیرا نور مبارک جب پلٹتا تھا سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں، تو ہم یہ نظارہ دیکھتے رہے کہ گویا کہ ہر پیشانی جہاں نور مصطفیٰ تھا وہ سجدہ کرنے والے، سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں، سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں۔ اور آخری یہاں استدلال یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، قسم ہے والد کی اور قسم ہے اس کی جس کا میلاد ہوا۔ مفسرین کرام نے نکتہ کشائی کی کون والد، کس مولود کی بات ہے اور کس والد کا تذکرہ ہے۔ بعضوں نے کہا ہر والد اور ہر اولاد کا ذکر ہے، بعضوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام بطور والد اور ان کی پشت سے آنے والے انبیاء کا ذکر ہے، اور بعضوں نے کہا آخری قول یہ کہ آقا علیہ السلام کے نسب مبارک میں آنے والا ہر والد یہاں لائق قسم ہے، اور آقا علیہ السلام کے ہر والد سے آگے مولود ہونے والا جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا، ہر اس فرد کی رب نے قسم اٹھائی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا خوبصورت ناظرین گفتگو ہو رہی ہے، اور گفتگو ایسی ہی ہونی چاہیے۔